القرآن والسنہ، فقہ تو قرآن اور سنت کا نچوڑ ہے، عطر العطر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. معاذ ابن جبل کو جب یمن بھیج رہے تھے، سیاہ ستہ میں، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، تو آپ نے ان سے کہا معاذ وہاں تو اہل کتاب رہتے، توریت اور زبور انجیل ماننے والے، وہ علمی سوالات لے کر کے آئیں گے تو آپ فیصلہ کس طرح کریں گے؟ انہوں نے کہا بکتاب اللہ، قرآن شریف کے ذریعے. آپ نے کہا ان لم تجد فیہ، اگر قرآن شریف میں وہ صراحتاً مسئلہ نہ ہو تو فرمایا بسنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی سنت اور زندگی سے فیصلے کروں گا. آپ نے کہا ان لم تجد فیہا، اگر اس میں بھی نہ ملے تو آپ نے کہا اجتہد برائے، اپنی رائے سے فقہ سوچ کر، کتاب و سنت سے فقہ نکال کر اس سے فیصلے کروں گا. آپ نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے رسول کے قاصد کو اور رسول کے مامور کو اور رسول کے بھیجے ہوئے یمن کے لیے گورنر کو ایسا علم دیا جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث. عجیب بات ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ سنت و حدیث میں نہ ہو، اور پیغمبر نے خود مان لیا کہ ایسا مسئلہ آ سکتا ہے کہ ان میں آپ کو نہ ملے. لیکن جب اس نے کہا اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. رائے کا مطلب ہوتا ہے رائے فی القرآن والسنہ، کیونکہ اجتہد یجتہد کے معنی ہیں الاستنباط من القرآن والسنہ. مجتہد کہتے ہیں فقی کو، جیسے ابو حنیفہ، ابو یوسف محمد بن الحسن، ظفر، مالک، شافی، احمد، ابو ثور، سفیانین، حمادین، اوزائی، یہ تمام کے تمام فقہاء و حاضر الامہ، اس امت کے بڑے فقہاء ہیں. امام ترمذی نے ایک مشکل مسئلے کا حل بتایا اور وہ محدثین کے برخلاف ہے، تو امام ترمذی نے کہا قالہ الفقہاء، یہ فقہاء کہتے ہیں، وہم اعلم بمعانی الاحادیث، حدیثوں کا معنی و مطلب وہ زیادہ جانتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر اجتہاد مجتہد کرے اور غلطی بھی ہو جائے، ایک نیکی پھر بھی ملے گی، خطا پر اجر مل رہا ہے، اور اگر اجتہاد صحیح نکلا ہے تو 2 نیکیاں ملے گی. تو اگر امام ابو حنیفہ مصیب ہے، ان کی رائے و اجتہاد بالکل صحیح ہے تو ان کو 2 نیکیاں ہیں، اور اگر شافی، احمد، مالک ان سے استدلال میں اور اجتہاد میں خطا سرزد ہوئی ہے تب بھی ایک نیکی ان کو ملے گی پیغمبر کے حدیث کے مطابق. اس لیے مجتہدین کی تقلید واجب ہے اور ان کا دامن پکڑ کر زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. شانور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ولی بننا بہت آسان ہے، حرام کام نہ کرو اور جتنے شریعت کے پسندیدہ ہے وہ کرو، ولی ہو. لیکن عالم بننا آسان نہیں، وہ پھر بھی عالم نہیں ہے، ولی ہے عالم نہیں ہے، کیونکہ علم چیز دیگریست. بخاری شریف میں ایک ولی کا تذکرہ ہے، اس کا نام جریج تھا، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اپنے کمرے میں، اور اس کی والدہ کو کوئی تکلیف پیش آئی، یا جریج ہو یا جریج ہو، ای بیٹے جریج کہاں ہو؟ اس نے کہا الہی امی و صلاتی، خدایا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور امی پکار رہی ہے. دل میں کہا، شیخ الہند صاحب نے کہا ہے. اس کی ماں نے آ کے دیکھا تو یہ کھڑا ہے. اس نے کہا اللہم لا تمتہ الا یرا وجوہ المومسات، خدایا مرنے سے پہلے پہلے اس کو کسی بدنام عورت سے بدنام کر دے.
بعض مائیں بڑی زورور ہوتی ہیں، یہ شیرمال اور پھرنی والی مائیں نہیں تھی جو ہر بات پہ دان نکالے اور ہنسے۔ اس زمانے کی مائیں بڑی کڑک زورور ہوتی تھی، اولاد کی تعلیم و تربیت جانتی تھی۔ زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے ایک چڑیا باندھی تھی، ماں نے مجھے کہا چڑیا کو ٹانگ سے کیوں باندھا ہے، اس کی ٹانگ زخمی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ میں چھوٹا تھا، بے عقل تھا، وہ چڑیا اڑ گئی ہے، اس کی ٹانگ داغے میں رہ گئی اور وہ نیچے جا کے گری۔ کہ میری ماں نے دیکھ کے رونے لگی، کہ اعرجک اللہ کما اعرجت هذه العجوزہ، تیری بھی ٹانگ ایسی ٹوٹے جیسے اس بیچاری کا ٹانگ تو نے توڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی شرارت پر جو خوش ہوتے ہیں وہ ماں باپ نہیں ہے، وہ اخباری ماں باپ ہے، جاپانی قسم کے ہیں، ان کو ماں باپ کا نام دینا ہی ماں باپ کی عزت کے خلاف ہے۔